ناظرین، روس اور یوکرین کے مابین چھائے جنگ کے بادل آخرکار بمبوں کی شکل میں برسنے لگے۔ امریکہ اور نیٹو بے بس ہے اور دنیا پریشان نظر آتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا کسی بڑے جنگ کے خدشے سے دوچار ہے۔ It is also the greatest danger for European security since World War II. مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ تنازع ہے کیا؟ کیوں روس نے یوکرین کے مشرقی خطے پر دھاوا بول دیا؟ اور کس طرح یہ جنگ دنیا کو کسی بڑی تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس خصوصی ویڈیو میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ASFE ورلڈ ٹی وی اور میں ہوں ہیرا وحید۔ 100 سال پہلے 1920 میں انقلاب روس کے بعد یوکرین کو سوویت یونین کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مشرقی یورپ میں واقع یوکرین رقبے کے اعتبار سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو سوویت یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد یعنی 24 اگست 1991 کو یوکرین نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجود 17% روسی آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو اتحاد کو جنم دیا اور لتھوینیا، پولینڈ اور رومانیہ میں اپنی فوجیں لگا دی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ پولینڈ اور رومانیہ کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 تک یوکرین کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ خوشگوار تھے۔ 2014 روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ 2014 میں یوکرین کے صدر وکٹر ینوکوویچ تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد یوکرین میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی آبادی والے علاقوں میں خون ریزی کر رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شرپسند عناصر یوکرین میں بد امنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اسی دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ حالات پر نظر رکھے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطۂ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگی۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے، لیکن 22 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا اور 24 فروری کو وہاں روسی فوجیں اتار دیں۔ Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. ناظرین، کہنے کو تو یہ مسئلہ صرف 2 ممالک کے درمیان ہے،
لیکن اس کے اثرات پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ مالیاتی اور اجناس کی منڈیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے جاپان سے لے کر امریکہ تک سٹاک مارکیٹیں شدید مندی کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایشیائی اور یورپی مارکیٹیں 2 سے 9% تک گر چکی ہیں۔ یہ جنگ چھڑنے کے بعد سے اب تک چینی، گندم، خام تیل اور تانبے کی اشیاء کی قیمتوں میں 6%، جبکہ سونے کی قیمت میں 200% اضافہ ہو چکا ہے۔ روس سعودی عرب کے بعد خام تیل کا دوسرا جبکہ قدرتی گیس کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ پاکستان کو مہنگائی کی صورت میں متاثر کرے گا اور پاکستان کے درآمدی بل میں اضافے کے باعث روپے کی قدر پر دباؤ بڑھ جائے گا۔